وقد خلقكم أطوارا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا میں نے صبح و شام انہیں تیری طرف بلایا، تیری توحید کی دعوت دی، انہوں نے جواب میں اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی، اپنے پہلو کو بچا کر گزر گئے، کھسک گئے اور ضد پر اصرار کیا، تکبر کیا. اللہ میں نے اعلانیہ بھی بلایا، شیدہ طور پر بھی بلایا. آج کی آیت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے جو قوم کو استغفار کرنے کی، معافی مانگنے کی دعوت دی تھی، اسی دعوت کا ذکر ہے. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے انہیں کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لو. انہو کان غفارا، وہ بہت بڑا مہربان، بہت بڑا بخشنے والا ہے. فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ، سوائے اللہ کے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے؟ اسی اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلی ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے. میرے آقا علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں اے آنے والے یہ بتا کہ تو نے زنا کیا ہے، تو نے بدکاری کی ہے، تو نے چوری کی ہے، تو نے ڈاکہ مارا ہے، تو نے گناہ کون سا کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی لخت جگر کو، اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا، میں نے زندہ دفن کر دیا. وہ مجھے منتیں کرتی رہی میں میرے پاس ابا نہیں آؤں گی، میں جنگلوں میں رہ لوں گی، میں مانگ کے کھا لوں گی، ابا مجھے زندہ دفن نہ کر. لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی. 40 دن ہو گئے مجھے خواب میں روزانہ آ کر کہتی ہے ابا رسول اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی، میں تیرا گریبان پکڑ کے پوچھوں گی تو نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ یا رسول اللہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، میں نے اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی، زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں نے قیامت کے دن سوال کرنا ہے کہ مجھے کس جرم میں زندہ دفن کر دیا گیا تھا. آپ بھی رو رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رو رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. پوچھنے والے اسلام میں اللہ نے وہ شان رکھی ہے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لو، اللہ اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ کے نافرمانو 70 سال تک تم نے اپنی جبین کو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکایا. 70 سال کے بعد جب قوت سماعت جواب دے گئی، جب قوت بصارت جواب دے گئی، دیکھنے کی قوت باقی نہ رہی، اعضاء جواب دے گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہ رہی. اب رب کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنی جبین کو رب کے نیاز جھکاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے مولا 70 سال تجھے سجدہ نہ کیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا فرماتے ہیں آیا تو ہے، جا تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگا کرو. من یغفر الذنوب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل، میرے بندوں کو فرما دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندوں اگر تم نے کبھی گناہ کر لیا ہے،
میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ دوسری جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو اخطأتم، اگر تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے گناہ زمین سے آسمانوں تک پہنچ گئے، فرمایا سچے دل سے استغفار کر لو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت میرے اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا جاؤ استغفار کیا کرو۔ دوسرا آتا ہے، کہتا ہے حضرت کھیتی میں پھل نہیں لگتا، کھیتی باڑی صحیح نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ کسی نے کہا حضرت بیٹے نہیں ہوتے، فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ شاگرد نے پوچھا حضرت جو بندہ بھی آتا ہے آپ اسے استغفار کا بتاتے ہیں، استغفار کرو؟ فرمایا میرے مولا نے فرمایا جو استغفار کرے گا اللہ میں اسے یہ نعمتیں عطا کروں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے بارش رک گئی ہے، آسمانوں نے جواب دے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یرسل السماء، استغفار کرو اللہ تمہارے لیے بارش نازل فرما دیں گے، تم پر رحمتیں نازل فرما دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دیہاتی دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تباہ ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، پیاسے مر گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، رحمت والے ہاتھوں کا اٹھنا تھا، آسمانوں پر بادل چھا گئے، بارش شروع ہو گئی، 8 دن مسلسل اللہ کی رحمت کی بارش ہو گئی۔ پھر 8ویں دن جمعے کے دن پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر وہی بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم ہلاکت میں پڑ گئے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا اس بارش کو رحمت کی بارش بنا دے، بارش روک دے، ان کو پہاڑوں پر برسا دے، اس بارش کو ریگستانوں میں برسا دے۔ بارش فوراً رک گئی تو فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے اللہ تمہارے لیے بارش رحمت کی بارش نازل فرما دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرما دیں گے، وَبَنِينَ، بیٹے عطا فرما دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے باغات لگا دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہروں کا انتظام فرما دیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ نے یہاں شکوہ ارشاد فرمایا انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی عظمت سے اللہ کے وقار سے یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ قَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اللہ نے تمہیں کس طریقے سے کن مراحل سے گزار کر پیدا فرمایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ تم قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے، تمہارا نام و نشان ہی نہ تھا۔ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، نطفہ تھے، قطرہ آب تھے، اللہ نے وہاں سے علقہ لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، وہاں سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، مکمل انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، خوبصورت انسان بنایا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایک سننے والا انسان بنا دیا، ایک دیکھنے والا انسان بنا دیا۔ اپنے غور و فکر تو کیا کرو کیسے اللہ نے کن مراحل سے گزار کر تمہیں ایک انسان کی صورت عطا فرمائی۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، انسانوں دیکھتے نہیں ہو کیسے اللہ نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا فرمایا۔ وجعل القمر فیہن، اصل رات ہے، یہ سورج عارضی آتا ہے تاکہ روشنی ہو جائے پھر چلا جاتا ہے۔ فرمایا وجعل القمر فیہن، ان آسمانوں کے اوپر اللہ نے چاند کو چمکا دیا نور روشنی کے لیے۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو اللہ نے چراغ بنا دیا۔ واللہ، اور ایسا چراغ بنایا کہ انسانوں سے اللہ اس کا بل نہیں لیتے، ہم رات کو بلب جلاتے ہیں اس کا بل ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ چراغ عطا فرمایا۔ اگر یہ چراغ نہ ہوتا سارے عالم میں اندھیرا اور تاریکی ہوتی۔
فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، جیسے رفتہ رفتہ ایک پودا اگتا ہے، زمین سے اگتا ہے، مختلف مراحل سے گزر کر اگتا ہے، ایسے اللہ نے انسان کو مختلف مراحل سے پیدا فرمایا، پودے کی طرح پیدا فرمایا۔ جیسے پودا بڑا ہو کر پھر یہ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو کر مٹی میں مل جاتا ہے، فرمایا انسان بھی ایسے فنا ہو کر مٹی میں مل جائے گا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہارا رزق تم خود بھی زمین کے ساتھ وابستہ ہو۔ واللہ انبتکم من الارض، تمہیں اللہ نے زمین سے بنایا، ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسی زمین میں لوٹائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تمہیں اللہ نے جس زمین سے پیدا فرمایا اسی مٹی میں دوبارہ دفن فرمائے گا، پھر اسی مٹی سے دوبارہ کھڑا کرے گا۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اللہ اس میں دوبارہ لٹائے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، جب اللہ چاہے گا تمہیں دوبارہ زندہ نکال کے کھڑا کرے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اور اس میں اللہ نے راستے بنا دیے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا، تاکہ تم ان راستوں پر چلو، سبلن، اور ایسے راستے، کشادہ راستے، نشان زدہ راستے، پتہ چلتا ہے کہ یہ راستے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے زمین پر چلنے پھرنے کے لیے تمہارے لیے راستے موجود ہیں، ایسے آسمانوں پر اللہ نے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے نیکیاں لے کر جاتے ہیں، احکامات لے کر آتے ہیں، ان کے لیے بھی راستے ہیں۔ فرمایا نیکیوں کے اپنے راستے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس انداز میں سمجھایا اور سکھایا کہ جیسے ہمیں آسمانوں کے راستے یاد ہو گئے ہیں کہ ان راستوں سے، ان راہوں سے فرشتے تمہاری نیکیاں لے کر جاتے ہیں، تمہارا رزق لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل میں بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔